بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے، وکلا کہاں ہیں، وکلا کیوں نہیں نکلتے، وہ ایک بڑی طاقت ہیں، وہ اس حکومت کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حکومت بڑی چالاکی سے کسی نہ کسی طرح چیزیں مینج کر رہی تھی، مختلف بارز میں ان کے دھڑے کے لوگ بھی تھے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، وکلا میدان میں آ گئے ہیں اور چنگاری بھڑک اٹھی ہے۔ انہوں نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اور جو پہلے پلاننگ کی بات ہوتی تھی، انسانی حقوق کی پامالی کر رہے تھے، گھروں میں گھس رہے تھے، بڑا کچھ کر رہے تھے، لیکن اب تو پلان ہی سامنے آ گیا جو آئینی ترامیم کی صورت میں تھا، جس میں انہوں نے عدلیہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، وکلا کے ساتھ یہ حرکت کر دی کہ ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ تو ساری کہانی ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں، اب یہ تو آئین کو اتنا بحال کر رہے ہیں۔ تو اب تو انہوں نے احاطہ عدالت میں، سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ہے کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اب ہم نکل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر جو اس وقت ہے میری نظر میں، وہ ہے کہ بلوچستان بار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی بار نے کہا ہے کہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ وہ بار ہے جو چیف جسٹس کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی رہی، ان کی اپنی بار، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، یہ بلوچستان سے ہی آئے، وہاں پر ڈائریکٹ چیف جسٹس لگے تھے بلوچستان میں، اور اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ لایا گیا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ وکلا جو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، آج وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس وقت حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور بری خبریں یہ ہیں کہ نوید قمر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ڈرافٹ ہی نہیں ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، یہ باتیں تو ہم سے شیئر ہی نہیں کی گئیں، یہ تو متفقہ وہ بات ہی نہیں ہے۔ بھائی جب آپ نے کسی کو دکھایا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیے جو طاقتور شخصیات ہیں ادھر سے بھی اب جناب کوڑے پڑ رہے ہیں، اور فیصل واڈا تک نے کہہ دیا ہے کہ یہ نکمے ہیں، نااہل ہیں، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، جن کے ووٹ سے وہ سینیٹر بنے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اور فیصل واڈا جب کہہ رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر بھی فین ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ڈٹ کے فضل الرحمان صاحب نے کمال کر دیا ہے، یعنی وہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب اس حد تک ڈٹ جائیں گے، شاید ان کو بھی فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے کہ اب پبلک سینٹیمنٹ کس طرف ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ جہاں ان کا ووٹ بینک ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ چیز بھی میں نظر آ رہی ہے۔ جو پریس ریلیز آئی ہے بلوچستان بار کی، وہ سننے سے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کا ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ سنیے کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر نواز شریف وزیر اعظم اور وزراء سے ناراض ہو گئے۔ ہوا یہ کہ نواز شریف کو بلایا گیا، جی سب چیزیں سیٹ ہیں، آپ نے آنا ہے، صرف آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، اور بس۔ وہ نواز شریف صاحب وہ جس طرح مری میں اور دیگر جگہوں پر مطلب موجیں کر رہے ہیں، مزے میں ہیں، ان کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو کہا گیا سارے معاملات سیٹ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کچھ ہو ہی نہیں رہا، انہوں نے فضل الرحمان سے رابطہ کیا کہ جی آپ ووٹ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی میں ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا۔ کہا آپ کو نہیں دکھایا گیا؟ یعنی نواز شریف کو خود بھی نہیں دکھایا گیا تھا، لیکن ان کو بتایا گیا تھا یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ حالت تھی کہ نواز شریف صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو اس وقت وہ شہباز شریف سے ناراض ہیں کہ تم نے بڑی بے عزتی کرائی ہے، پتہ بھی نہیں تھا کیا کیا کر رہے ہو، اور وزراء سے بھی کہ انہوں نے اندھیرے میں بھی رکھا اور بے عزتی بھی کروا دی۔ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے تابعداری کے لیے سارا کچھ کر دیا، جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لائٹیں بند کر دی تھیں کہ الیکشن ہار گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جلوائیں اور آ کر کہا نہیں ہم جناب حکومت بنا رہے ہیں۔ جب پتہ لگ گیا تھا کہ آپ ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے، پھر کیا ضرورت تھی کہ یہ کام کرنے کی؟ عزت بھی گوائی، الیکشن تو گیا ہی تھا، ہار ہوئی، عزت بھی جاتی رہی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے نا کہ پیپلز پارٹی میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اب یہ بے عزتی بھی کی جا رہی ہے۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ 2 دن کی یہ جو ہلچل وغیرہ ہوئی ہے، اس کے باوجود آئینی ترمیم نہ ہو سکی۔ صحافی نے سوال کیا تو جواب دیا، نااہل اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے، سیاست کے چیمپئن آ رہے ہیں، پوچھ لیں کیا کیا انہوں نے۔ فیصل واڈا نے کہا، فیصل واڈا تو ٹی وی پر ان کو ذلیل کرتے تھے، نون لیگ کے چاہے طارق فضل چودھری ہوں، چاہے بیرسٹر عقیل ہوں، دیگر لوگوں کو بیٹھ کر سنا رہے ہوتے تھے کہ لے کر آؤ ترمیم، وہ کہتے تھے ہمارے پاس نمبر ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب دباؤ آیا تو یہ حال ہو گیا۔ یعنی یہ اب نوبت آنی تھی کہ ایم کیو ایم بھی بولے گی، ایم کیو ایم بھی جناب اب باتیں کرے گی۔ فاروق ستار نے اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، منہ لٹکے ہوئے ہیں سب کے، ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں سب نے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم آپ کے پارٹنر ضرور ہیں لیکن ایم کیو ایم نون لیگ نہیں ہے۔ یہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے، کہتے ہیں اپوزیشن تو شکوہ کر رہی ہے کہ ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا۔ یہ اب آپ کو یاد آ رہا ہے۔ اچھا، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بڑا زبردست جملہ بولا ہے، وزیر قانون نے، جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں اس پر حیران تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سمت کا تعین پارلیمنٹ نے کرنا ہے، چیف جسٹس نے نہیں کرنا، اور آپ جس سمت میں چیزوں کو لے جا رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ مارشل لاء سے بھی برا کام آپ کرنے جا رہے تھے۔ بڑی خبر سپریم کورٹ سے آئی ہے، سپریم کورٹ میں جو ہلچل مچ گئی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو جنگ کا آغاز ہو گیا، کہ وہاں پر کھڑے ہو کر وکلا نے تحریک کا
اعلان کر دیا ہے, آغاز کر دیا ہے بلکہ. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں جس میں سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بالکل فارغ کیا جا رہا ہے کہ جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے ٹرانسفر کر دیں گے, ان کی آزادی سلب کر لیں گے, تو یہ جناب نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اس لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے. اسد قیصر کہہ رہے ہیں ہمارے 7 لوگوں کو اغوا کیا گیا, انہیں پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کون سی قانون سازی ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو 7 کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو کو سب علم ہے, ان کے پاس پورا ڈرافٹ ہے. تو بلاول بھٹو اب اس کا جواب پھر نوید قمر کو دے دیں, اپنے لوگوں کو تو دے دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, منت ترلے بڑے کیے ہیں انہوں نے, حتیٰ کہ تحریک انصاف کے. اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کل رات خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت ترامیم کا ڈرافٹ دکھانے کے بجائے ہماری منتیں کرتی رہی کہ بس آپ لوگ مان جائیں, آپ لوگ مان جائیں, ہمیں حکم دے دیا گیا ہے, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ورنہ بڑے حالات خراب ہو جائیں گے, آپ مان جائیں نا, مان جائیں نا. یعنی تحریک انصاف جس کا نام سننا پسند نہیں کرتے, جس کو جماعت نہیں مانتے, اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ مان جائیں, کیونکہ دباؤ کہیں اور سے تھا. کراچی کے وکلا میدان میں آ گئے ہیں, وکلا تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف سندھ کے سیکرٹری لیگل ایڈوکیٹ اشرف سمو اور آئی ایل ایف کراچی کے صدر ایڈوکیٹ ظہور محسود نے وکلا برادری پر مشتمل وکلا ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سٹی کورٹ کراچی بار میں بھرپور احتجاج کیا. کراچی بار کے عہدیداران میدان میں آ گئے ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن بھی آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر نمبرز پورے نہیں تھے تو وہ کون ہے جس نے حکومت کو بل لانے کا مشورہ دیا تھا. حکومت نے کل قوم کا سارا دن ضائع کیا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جناب بات کی ہے اب اعتزاز احسن صاحب نے. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر وکلا نے کہا ہے آئین کی بالادستی تک جنگ رہے گی. آج سے جنگ شروع ہو گئی ہے. سپریم کورٹ بار سینئر وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے اعلان کیا. حامد خان صاحب جن کو کہتے ہیں جی ایکٹیو نہیں ہوتے, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے آئینی پیکج کے خلاف حامد خان کا 19 ستمبر سے وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان. اب وہ تو آغاز تو باقاعدہ ہو گیا ہے. یہ جو اب کہہ رہے ہیں 10 سے 12 دنوں میں ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ لے کر آئیں گے سب کچھ, اور یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے ان کی گیم لپیٹ دی جانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جس طرح سے پریس ریلیز آ گئی ہے بلوچستان بار کی, اور میں یہ ساری آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, یہ اب سنیے گا ضرور, کیونکہ یہ جب چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب تک پہنچے گی تو اس کے بعد ان کو بھی پسینے ہی آ رہے ہوں گے. بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں بزور جبر ممبران نے پارلیمنٹ کی گرفتاری, ان کے فیملی, بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ کے لیے آئینی عدالت بنانے, سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے, بزور طاقت آئین میں ترامیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کی ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں من پسند ججز کو تعینات کرنے, من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ آئینی ترامیم ماضی کے مارشل لا دور میں کی جانے والی LFO PCO سے بھی خطرناک قرار دیا اور آزاد عدلیہ پر قدغن لگا دی. بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم میں سیاسی جمہوری پارٹیوں کے کردار حمایت بھی قابل افسوس ہے. بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترامیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. ملک کے مفاد اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں. بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ, پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن قرار دیا. جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ پر فارم 47 والوں کو کامیاب قرار دیا. ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر اربوں روپے لینے کا الزام لگایا. آج ان ممبران سے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں. بیان میں کہا کہ اب یہ سنیے گا جو قاضی فائصہ کے بارے میں ہے. بیان میں کہا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تاریخ اس کو ایک بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی. بیان میں کہا کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلا تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لاحمل طے کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے. یعنی پوری بار اب آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ مل کر, ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر, وکلا کے ساتھ مل کر اب ہم احتجاج کریں گے. تو شروع ہو گیا ہے, آپ لے آئیں 10 سے 12 دن میں یہ جی دوبارہ ہم یہ لے کر آئیں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ والی چیز تو نہیں لائیں گے, مولانا کو بنانے کے لیے کچھ آگے پیچھے کریں گے, لیکن اس سے پہلے 10-12 دن سے پہلے تو یہ تو آغاز ہو گیا جنگ کا وکلا کی طرف سے. اور بلوچستان بار ہی جب آپ کے اپنے لوگ جن کی سپورٹ سے آپ یہاں تک پہنچے تھے وہی آپ کے جب خلاف ہو گئے تو کہانی کیا رہی. تو 10-12 دن تو بہت دور ہیں, یہ تو اب لپٹ گیا کام سارا. گیم از اوور. اللہ حافظ.